تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو بھی بھلائی جو بھی خیر تم اپنے لیے بھیجو گے آگے، یعنی آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کراؤ گے اپنے لیے، تجدوہ عند اللہ، تو تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی عمل کرے اور وہ رجسٹر نہ ہوا ہو. وہ بات بڑے سادہ الفاظ میں کہی گئی سورہ زلزال کے آخر میں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو کوئی بھی ذرا برابر کوئی عمل کرے گا تو وہ اس کو اپنے سامنے پائے گا. وہی بات یہیں پر کہی گئی ہے کہ جو کچھ بھی تم بھلائی خیر آگے بھیجو گے اپنے لیے، لِأَنفُسِكُمْ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تو تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. وَقَالُوا، اور یہ کہتے ہیں، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ سوائے یہودیوں اور نصرانیوں کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی وشفل تھنکنگ ہے، یہ ان کی وشفل تھنکنگز ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل، لاؤ اپنا پروف اگر تم واقعی سچے ہو. بلا، یس انڈیڈ، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو کوئی بھی اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے، وہو محسن، اور وہ نیک بھی ہو. محسن جو ہے اس کی کئی مفہوم ہے. ایک تو محسن آتا ہے عام نیک آدمی کے لیے، احسان کے معنی نیکی. دوسرا احسان کا مفہوم ہے جو حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم یہ فیلنگ تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور دوسرا جو احسان کا اردو کا مفہوم ہے وہ بھی عربی کے اندر موجود ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا. یعنی دو ڈائمینشن ہو گئی کہ رخ اللہ کی طرف ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ بھی خیر کے کام کرنے والا ہو. عام طور پر یہ یک رخا پن ہوتا ہے، یعنی کوئی اگر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوتا تو دیندار نہیں ہوتا، اور موسٹلی دیندار لوگ جو ہیں وہ بڑے کٹھور دل ہوتے ہیں. یعنی کوئی آدمی کسی جگہ گرا پڑا ہے تو ایک عام آدمی وہ رک کر اس کی ہیلپ کرنے کا سوچے گا، لیکن دیندار آدمی جو ہے وہ موسٹ پرابلی وہاں سے گزر جائے گا اور اس کی کوئی ہیلپ کرنے کے لیے وہ انکلائنڈ محسوس نہیں کرے گا. یہاں دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اس کا رخ اللہ کی طرف ہو لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ وہ محسن، وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا بھی ہو. تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، یس اس کا اجر اس کے ہاں، اللہ کے ہاں، اس کے رب کے ہاں محفوظ ہوگا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں کو نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خوف جو ہوتا ہے یہ فیوچر کا ہوتا ہے ہمیشہ، اور حزن جو ہے ماضی کا ہوتا ہے. یعنی جو گناہ ہو چکے، جو اعمال ہو چکے، اس پر انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. ہاں البتہ آگے کیا ہوگا اس کا انہیں خوف ہوگا.
نہیں سر، یہ مطلب کس طرح سے وہ ہوا کہ نیک آدمی وہ محسن نہیں ہوگا، مطلب یوزلی یہ یعنی آپ کی آبزرویشن یہی نہیں موسٹلی؟ اتنا ایسے اس نظر سے کبھی اس طرح دیکھا نہیں. غور کیجیے گا. یعنی ایک طرف کوئی شخص جو ہے، یعنی مسجد میں کوئی شخص جو ہے وہ سوال کر لیتا ہے، اس کو ڈانٹتا کون ہے؟ 5 وقت کا نمازی. یہ ایک سمپل سی ایگزامپل ہے، یہ تو آپ کی آبزرویشن میں ہے نا. یعنی عام آدمی سن لے گا، کوئی جاتے ہوئے اس کی ہیلپ بھی کر دے گا ایز مچ ایز ہی کین، لیکن باقاعدہ اس کو سنب کرنا، اس کو ڈانٹنا، دلیل کیا ہوگی؟ وہ تو دعا بھی نہیں منگن دیتی، کوئی کہ سنتا پڑھن دے. جو آدمی مانگنے والا ہے پتہ نہیں بیچارہ کتنا مجبور ہو کے مانگ رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ اس کی یاد ہی آگئی ایگزامپل، تو یہ تو آپ کی آبزرویشن میں ہے. اینڈ سو وڈ یو سی ادرس. یہ مطلب دیندار ہونے کی وجہ سے یہ اصل میں شیطان جو ہے اس نے ہمارا بیڑا غرق کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی جامعیت جو ہے، جو انبیاء کرام کی جامعیت ہے وہ تو ختم ہو گئی. اس کے بعد صحابہ کرام جامع شخصیات ہیں، لیکن صحابہ کرام کے اندر بھی آپ کو جو جامعیت حضرت ابوبکر کے اندر ملتی ہے، ایون حضرت عمر کو بھی اس کو نہیں پہنچتے. وہ جو یعنی للہیت ان ایوری ریسپیکٹ، یہ اللہ کی دین ہے، جسے بھی اللہ دے. یعنی آئیڈیل جو ہے کیریکٹر وہ کیا ہے کہ انسان دیندار بھی ہو اور کائنڈ بھی ہو، کائنڈ ٹو دا پیپل بٹ ڈیووٹڈ ٹو اللہ. یہ ہے اصل میں جو ریکوائرمنٹ، یا دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے. بلا من اسلم وجہہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا. یعنی اسلمہ کا اصل میں اسلام کے معنی سرنڈر کرنا ہے، کہ جس نے اپنا رخ اللہ کے تابع کر دیا. اور وہ محسن، اور وہ احسان کی روش اختیار کرنے والا بھی ہو. فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہوگا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ایسے لوگوں پر کوئی حزن ہوگا، نہ ملال ہوگا. اچھا، یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، پھر قرآن مجید کا ایک عام اسلوب ہے. آپ نے پڑھا ہوگا عربی میں کہ اسم کے 4 پوائنٹ تو لازم ہے نا. ایوری ناؤن ہیز ٹو ہیو اے نمبر، اے جینڈر، اے کائنڈ اینڈ این اعراب. ٹھیک ہے. جب اس کا نمبر یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ اعراب اس کا کامن ہو، کہ زبر میں بھی ویسا ہی ہو، جر میں بھی ویسا ہی ہو، اور نصب میں بھی ایسا ہی ہو، لیکن کسی ایک جگہ پر وہ ایک ہوگا. مثلا کتاب المسلمین، اب مسلمین جو ہے یہ نصب کا اعراب بھی ہے اور جر کا بھی اعراب ہے، مسلمون، مسلمینہ، مسلمینہ. لیکن جب کتاب المسلمین آ گیا تو اب یہ جر کا اعراب ہے، یہ زبر کا نہیں ہو سکتا. سمجھ میری؟ اسی طرح من جو ہے، یاد رکھیے گا، یہ انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. ہم فوج کو کیسے بولتے ہیں؟ فوج کس کا نام ہوتا ہے؟ از اٹ ون پرسن؟ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ فوج آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ فوج اردو زبان میں واحد مؤنث ہے. اگرچہ فوج ایک آدمی تو نہیں ہوتی، فوج تو فوج ہوتی ہے. اسی طرح من جو ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ عربی زبان میں خواہ واحد کے لیے استعمال ہو، خواہ جمع کے لیے استعمال ہو، لیکن اس کا اپنا جو نمبر ہے وہ سنگولر ہے، سنگولر اینڈ میسکولر. اب پورا آپ سیاق و سباق دیکھیں گے تو آپ کو وہاں سے اندازہ ہوگا کہ یہ من ایک تھا یا من کئی تھے. مشہور حدیث، خیرکم
من تعلم القرآن وعلمہ، خیر اور من یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ خیر ہی رہتا ہے، خیر اور من ہی رہتا ہے، من کی جمع منون نہیں ہے، اور خیر جب بطر کے معنی میں آتا ہے تو وہ خیر ہی ہوتا ہے، خیرون نہیں ہوتا۔ عام یہ حدیث آپ نے یاد بھی ہے آپ کو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کا عام ترجمہ کیا ہے؟ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں۔ حالانکہ علامہ اور تعلمہ دونوں واحد کی صیغے ہیں کہ نہیں؟ یہ واحد کی صیغے کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ پہلے من تھا، مبتدا من ہے، اب اس کے مطابق اس کو اب ورب آنا ہے، لیکن من کوئی ایک آدمی نہیں ہے، سب لوگ ہیں، لہذا ترجمہ عام طور پر یوں کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں تو دونوں ترجمے ممکن تھے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، تو بھی کیا مفہوم تو وہی نکل آئے گا، لیکن ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ لیکن وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ خالدین فیہا۔ آ گئی نا؟ اچھا، اب اس سے مراد کیا ہوئی کہ اب اگر آپ پورے جملے کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے، سیگمنٹ میں کریں گے تو واحد ہوگا، تو پھر جمع ترجمہ کرنا چاہیے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے۔ خالدین نے بتا دیا نا کہ پہلا بھی جمع تھا مفہوم کے لحاظ سے، لیکن چونکہ من استعمال ہو رہا ہے لہذا من کی اطلاق واحد ہونا ہے، یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہ واحد سارا جا کیوں جا رہا ہے؟ یہ من کی وجہ سے جا رہا ہے، لیکن اصل میں آگے جب یہ کہہ دیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہاں پر اصل میں کیا ہے کہ وہ لوگ، جو لوگ اپنا چہرہ اللہ کی طرف جھکا کر اس کے تابع کر دیتے ہیں اور مور اوور لوگوں کے ساتھ بھلائی بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ سنگولر میں ہوتا تو اس کا مطلب کہ ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے، اس میں جو بھی اس طرح کے ہوں گے، مطلب نہیں ترجمے میں اگر ایک بھی ہو تو ترجمے کے اندر مفہوم میں گنجائش موجود ہے، اگرچہ اس سیگمنٹ کا ترجمہ آپ کریں گے تو آپ کو واحد کرنا پڑے گا، لیکن جب پوری آیت کا آپ ترجمہ کریں گے اور بعد میں جمع ہو تو پھر وہ سرٹن ہو جاتا ہے کہ یہ جمع کی فارم ہے۔ یہاں من، اردو میں چونکہ من جو ہے، جو بھی ایسا کریں گے، جو بھی ایسا کرے گا، جو تو جو ہی رہتا ہے نا، لیکن اردو میں آگے جا کے جملہ جو ہے واضح کر دیتا ہے کہ جو سے مراد سنگولر ہے، یہ پلورل ہے، اور میکسیمم فیملی میں جو بھی ایسا کرے گی، جو تو جو ہی رہتا ہے کہ نہیں۔ ترجمے میں اصل میں یہ ٹو سٹارٹ وتھ جب عربی پڑھی جاتی ہے تو وہ پڑھی جاتی ہے سیگمنٹس میں، لیکن پھر جب انسان ترجمہ کرتا ہے تو ترجمہ کرتے ہوئے پھر انسان کے سامنے پھر یہ آتے ہیں پوائنٹ۔ جب میں نے وہ ترجمہ لکھنا شروع کیا تو پھر مجھے یعنی یہ چیزیں جو ہے وہ کلک ہوئی کہ نہیں یہ ایسے نہیں، یہ ایسے، یہ ایسے نہیں، ایسے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء۔ اچھا، یہاں یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ جب مسلمانوں کے مقابلے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، سوائے یہود و نصارہ کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن یہود و نصارہ جب آپس میں ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تیرا کوئی حیثیت نہیں، کہتا تیری کوئی حیثیت نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے آج ہم مسلمان جو ہیں کافروں کے مقابلے کہتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، لیکن جب اندر آ جاتے ہیں تو بریلوی اہل حدیثوں کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے۔ بالکل اس کی ٹرو ریپلیکا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیاتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال، کہ میری امت پر بھی وہ تمام حالات و واقعات ضرور بیتیں گے کہ جو یہود پر بیتے تھے، جیسے ایک جوتی دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتی ہے۔ اچھا، اب جوتوں کی مشابہت تو ہوتی ہے 100%،
تو اب یہودیوں نے جو حرکتیں کی ہوئی ہیں وہ ساری امت مسلمہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پیدا ہونی ضروری ہے. تو یہ ساری جو حرکتیں ہیں، محترم ڈاکٹر شاہ رحمت صاحب کا اگر آپ ترجمہ قرآن سنیں گے تو آپ کو ایک ایک جو ہے وہ ٹیلی کر کے دکھائیں گے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہود کی کوئی بنیاد نہیں. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ سارے کتاب پڑھتے ہیں، یعنی بائبل سب کی مشترک ہے. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے، یعنی اہل کتاب کے مقابلے میں الٹریٹس. یہاں پر لا یعلمون سے مراد کون ہے؟ امیین. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، انہی کی سی بات کہتے ہیں وہ بھی کہ جو علم نہیں رکھتے، یعنی جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، پس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان تمام ایشوز میں جن کے اندر وہ اختلاف رکھتے ہیں. ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ظلم کے معنی کیا ہے؟ زیادتی. مطلب حق تلفی. زیادتی کیا ہوتی ہے؟ حق تلفی. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے، یعنی مسجدوں میں داخل ہونے سے روکتا ہے. اب سمجھ گئے حق تلفی کیا ہے؟ مسجد میں داخلہ ہر مسلمان کا حق ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، زیادتی کرنے والا کون ہے کہ جو اللہ کے ماننے والوں کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روکتا ہے. مراد کیا تھی؟ جو روک رہے تھے قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے. این یذکر فی اسمہ، یعنی مسجدوں میں داخل ہونے سے روکیں کہ داخل ہو کر ان میں اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کے نام کو پکارا جائے، اللہ کا نام یاد کیا جائے. وسعی فی خرابہا، اور مسجدوں کو اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک ما کان لہم یدخلوہا، ایسوں کو جچتا ہی نہیں ہے کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے. یعنی اللہ کے گھر میں آنا جو ہے وہ تو اللہ کی یاد دلانے کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کی یاد جب آئے کسی بھی اللہ کے ماننے والے کے تو اس کے دل پر اس کی ہیبت طاری ہونی چاہیے. اور یہ ہیبت جو ہے یہ بڑا فطری ایک عمل ہے. آپ جس شخص کے سامنے بھی جاتے ہیں، جس سے بھی بات کرتے ہیں، ایون فون پر بات کرتے ہوئے بھی آپ کا لہجہ اور آپ کا انداز دو آدمیوں سے بات کرتے ہوئے ایک جیسا نہیں ہوتا. اب باپ سے بات کرتے ہیں ادب کے ساتھ، بیٹے سے بات کرتے ہیں پیار کے ساتھ، ماں سے بات کرتے ہیں ادب کے ساتھ، اور بیوی کے ساتھ بات کرتے ہیں اسے بیوی سمجھ کر. باس سے بات کرتے ہیں باس سمجھتے ہوئے، اور یعنی باپ کا باس کا ایک ہیبت ہوتی ہے انسان کے اوپر بات کرتے ہوئے. سب آرڈینیٹ سے بات کرتے ہوئے ایک روب ہوتا ہے انسان کے اندر کہ جو اس کے لہجے کے اندر بھی اور اس کی بات کرنے کے اندر بھی پایا جاتا ہے. دو آدمی سے ایک جیسے، یعنی مسجد میں آئے، مسجد میں آنے پر اللہ کا خوف دل میں پیدا ہونا چاہیے. اللہ کی یاد آئی، اللہ کی یاد کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اس کا خوف، اس کا اثر دل پہ ہونا چاہیے. ان کے اندر وہ نہیں ہوتا. حالانکہ چاہیے کیا تھا؟ اولئک، ایسوں کو لائق نہیں تھا، ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، کہ وہ داخل ہوں مساجد میں مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں ایک بہت بڑا عذاب ہے. وللہ المشرق والمغرب. اچھا، اب یہ سارا جو مضمون چل رہا تھا یہ کس کا تھا؟
یہودیوں سے باتیں ہو رہی تھی. اب ایک اور مسئلہ جو ہے وہ آنے والا ہے, اب اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے, تحویل قبلہ کا مسئلہ. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق و مغرب تو اللہ ہی کا ہے. فَإِنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, بس جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ ہی کی طرف تمہارا رخ ہوگا. یہ ایک اصولی بات ہے. اصولی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ادھر بھی, ادھر بھی, ادھر بھی, ادھر بھی, اوپر بھی, نیچے بھی. تو آئیڈیلی اسپیکنگ کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ وہی بات ہے جو غالب نے کہی تھی کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود, قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. یعنی خانہ کعبہ جو ہے جسے ہم قبلہ کہتے ہیں, اس طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اس گھر میں رہتا تو نہیں, وہ تو ہر جگہ ہے. تو پہلے تو اصولی بات کہہ دی. پہلی سچویشن کو سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال بیت المقدس کے رخ کر کے نماز پڑھی, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ تورات کے 9 احکام کی پیروی کرتے تھے, جو بھی آپ کے علم میں تورات کا حکم آتا تھا, اس لیے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان رکھتے تھے, قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے. تورات میں قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا, ٹھیک ہے, مسجد اقصی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود چونکہ ابراہیمی تھے, اسماعیلی تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے, اور آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے, لہذا آپ کو فطری محبت جو تھی وہ خانہ کعبہ کے ساتھ تھی. جب تک آپ کے لیے مسجد حرام میں نماز پڑھنی بند نہیں کی گئی تھی, اس وقت تک آپ خانہ کعبہ کے جنوب کی جانب کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے, تاکہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہوئے خانہ کعبہ بھی بیچ میں آ جائے. لیکن جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد حرام میں داخلہ بین کر دیا, یہ اوپر جو پہلی آیت آئی ہے نا, یہ اسی مضمون کی تھی, تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً صرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی پڑی. جب دار ارکم میں آپ نے قیام فرمایا ہے اور مسلمانوں کا مرکز دار ارکم بنا ہے, تو پھر دار ارکم کی پوزیشن یہ نہیں تھی کہ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کیا جائے تو بیچ میں کعبہ بھی آ جائے. And it continued when he moved to Medina. لیکن مدینے میں آ کر ایک اور کام بڑا عجیب ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مہاجرین کے امتحان کے لیے, کہ جغرافیائی اعتبار سے مکہ مکرمہ جنوب میں ہے اور اس سے شمال میں مدینہ منورہ ہے, اور فردر نارتھ فردر شمال میں بیت المقدس ہے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو آپ کو لا محالہ خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کرنی پڑتی تھی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں تو تھی, لیکن اللہ کا حکم کے سامنے کوئی چیز نہیں. اب تحویل قبلہ ہونی ہے اور اس پر یہودیوں نے شور مچانا ہے. اب پہلے سے وہ تمہید باندھی جا رہی ہے کہ مشرق و مغرب تو اللہ کے ہیں. یعنی اصل میں کعبہ جو ہے, قبلہ جو ہے, وہ ہے کیا؟ جیسے میں نے کہا نا کہ خانہ کعبہ میں اللہ رہتا نہیں, ایک ڈائریکشن ہے اللہ تعالیٰ کی اسائن کی ہوئی. اللہ کے ادھر کا کہ ادھر نماز پڑھو تو ادھر نماز ہے, اللہ کے ادھر منہ کر کے نماز پڑھو تو ادھر نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو, اس لیے ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, ورنہ خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ رہتا نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, بس جدھر بھی تم رخ کرو گے, فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, تو اللہ ہی کی طرف تمہارا رخ ہوگا. ان اللہ واسع علیم, بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا, علم والا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ, اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے. سبحانہ, اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. یہ سبحانہ ہو جو ہے, اب یہ اس پر غور کریں کہ یہ سبحانہ کی جو زبر ہے
یہ کیا بتاتی ہے ہمیں؟ یہ فعل اسم کی نارمل حالت کون سی ہے؟ یسبق استغفر اللہ، رفع رفع کی حالت. رفع کیا ہے؟ تو جب بھی اسم رفع سے ہٹے اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے. سبحانہ چاہیے، سبحانو چاہیے تھا نا، لیکن یہ سبحانو نہیں سبحانہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں کچھ محذوف ہے، ٹھیک کچھ چھپا ہوا ہے. سبحانہ ہو، اگر ہم سبحانہ ہو ہوتا تو پھر کہتے اللہ کی پاکی، لیکن یہ سبحانہ ہو ہے، اس کا مطلب ہے پہلے کچھ معذوف ہے. اور پھر معذوف کیا مانا گیا ہے؟ اسبح سبحانہ ہو یا نسبح سبحانہ ہو یا سبح سبحانہ ہو. آپ کو پہلے کوئی فعل معذوف مانا پڑے گا جس کا یہ مفعول بن جائے، ٹھیک. مفعول مطلق. یہ مفعول میں سبے ہو سبحانہ ہوں یہ موضوع پہلے ٹھیک. یا اسبح اللہ ہاں سبحانہ ہو، میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اس کی پاکی کے ساتھ. اس کا بام ہوا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہے، سبحانہ ہو وہ پاک ہے، لیکن اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اصل میں یہ کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی کی تسبیح کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کی تسبیح کرتا ہوں. یا نسبح معذوف مان لے تو ہم اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کی تسبیح کرتے ہیں. سمجھے؟ اور جیسے وہ اہلن و سہلن، ہاں اہلن و سہلن، اس میں بھی پہلے وہ ہاں جی، اتیتا اہلن و بتیتا سالن، آپ سہولت سے آئے اور اتیتا اہلن آپ اپنے گھر آئے، بتیتا سالن اور آپ نے بڑی آسانی سے اس کو رونٹ دیا. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، سبحانہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ محاورے میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اس کے پیچھے پورا ایک جملہ ہوگا. بل لہو ما فی السماوات والارض، حقیقت یہ ہے کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. یعنی جن کو تم اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو وہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ملکیت ہے. لہو، آسمانوں اور زمین میں سب کچھ belongs to him. All in heavens and earth belongs to him. اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس سے ڈیرائیو نہیں ہے، اس کی ملکیت ہے. کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.